अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी दिन का आगाज़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 29 जनवरी 2025 और बुध के दिन का इख्तिताम हो रहा है। और आज के इस दिन की डेवलपमेंट जब मैं देखता हूँ, तो मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आसिफ अली जरदारी साहब की ज़हनी कशमकश के हवाले से, पीका एक्ट के हवाले से, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से और पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान की जो डेस्परेशन है इस वक्त, वो उसके हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने और सबका मैं तफसीलन जिक्र नहीं कर सकूँगा। लेकिन इशारतन मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर महाकुंभ मेले में जो एक स्टैम्पीड हुआ, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि कम से कम 15 लोग जो हैं वो वहाँ पर मारे गए, रोंद के मारे गए, हलाक हुए और सैकड़ों की तादाद में शायद ज़ख्मी हैं। उस हवाले से हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी और उनकी जो अपोजिशन कांग्रेस है, उसके दरम्यान में जो बहस इस वक्त छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, मैंने उसको बहुत गौर से देखा और मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगा जब मैं उसका एक ग्लोबल कंपैरिजन करता हूँ। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के दरम्यान में जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग छिड़ चुकी है, एक स्टेज हैज़ बीन सेट फॉर अ वॉर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, उसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस क्या है, इनमें से बहुत सी चीज़ों का मैं एक अगले वीलॉग में बड़े एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल से आपके सामने जिक्र करूंगा। अब चलते हैं कि पाकिस्तानी जर्नैल साहिबान की डेस्परेशन का जो मुजाहरा हम देख कितने परेशान हैं पाकिस्तान के जर्नैल, उसका मैं एक उसकी वो हमें कैसे पता चल रहा है वो मैं थोड़ा आपके साथ जिक्र करता हूँ। सबसे पहले चलें पाकिस्तानी जर्नैल साहिबान की डेस्परेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन की तरफ। जर्नैल साहिबान जो हैं, ताकतवर जर्नैल साहिबान इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने डेस्परेट हैं कि हर दिन अपनी डेस्परेशन को कवर करने के लिए और मामलात पे कंट्रोल हासिल करने के लिए एक नया नाटक, एक नया ड्रामा खेलने की कोशिश करते हैं, जिसका मकसद यह है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन मुझे शक ये है कि उनका अमरीकी गोरा लॉबिस्ट जो है वो उनको चूना लगा रहा है, तवा लगा रहा है, और वो उसकी एग्जाम्पल वो जाली बिजनेस डेलीगेशन है जिसे पाकिस्तान लाया गया और उससे फिर अपनी मनपसंद जुमले कहलवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया से मुलाकात करवाई गई, जहां ना सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, बल्कि रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से भी बहुत से कमेंट्स जो हैं वहाँ पे करवाए गए। ये सारी डेस्परेशन क्यों है, मैं पहले इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने देना चाहता हूँ। इसका बैकग्राउंड यह है कि इस ताकतवर फौज ने, सो कॉल्ड ताकतवर फौज ने अनवाइजली, गैर दानिशमंदी से, जनरल बाजवा साहब ने अब से 3 बरस पहले एक अनवाइज गैर दानिशमंदाना जंग का महाज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खोल दिया, पूरा एक फ्रंट खोल दिया। और इस नाचीज़ ने स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2022 बताना ये चाहा था जनरल साहिबान को कि जो जंग आप खोल रहे हैं, जो महाज आप खोलने चले हैं, जिसका आगाज़ आप करने चले हैं, इसमें आपको कामयाबी नहीं हो सकेगी। इसमें और फॉर उसको मैंने रीजंस बहुत एक्सप्लेन किए कि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान की तारीख एक ऐसी नहज, एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी है कि आप जो सोचते हैं कि आप सूरत हाल पे काबू पा लेंगे, ये नहीं हो सकेगा। अब वो जंग आप देखें कि 3 साल होने को है, वो जंग बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ये खालिस्तन एक बयानिए की, नैरेटिव की जंग है, जिसमें जनरल साहिबान जो हैं वो इस बयानिए पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल क्यों नहीं कंट्रोल क्यों नहीं काबू पा रहे? उसकी वजह यह है कि ये जंग जो लड़ रहे हैं जनरल साहिबान, ISPR, ISI, ये दर हकीकत सच, सच्चाई और ट्रूथ के खिलाफ जंग है, और उनके मुकाबले में लाखों लोग जो हैं वो सफ़ार है। वो बार बार ये समझते हैं कि चंद व्लॉगर्स हैं, कुछ लोग कहीं सोशल मीडिया पे बैठे हैं, कोई अखबारों में हैं, कोई दुनिया से बाहर से कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये उनकी एक रॉन्ग असेसमेंट है। बहरहाल अब ये जो उन्होंने बिजनेस डेलीगेशन वगैरह लाया है, इसकी मैं मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। सिर्फ ये जाली अमेरिकन बिजनेस डेलीगेशन ही नहीं, बल्कि ये जो पीका अमेंडेड एक्ट, जिसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से अप्रूवल दिलाया गया है, ये दोनों चीज़ें जनरल साहिबान की, GHQ की, ISPR की, ISI की फ्रस्ट्रेशन का मज़र हैं, और इन्हें एक एक करके हम देखते हैं। ये जो सो कॉल्ड बिजनेस डेलीगेशन जाली मंगवाया गया है, जिसकी औकात ही नहीं है, उसने अपनी औकात से 1000 गुना बड़े दावे कर दिए हैं कि वो जनाब पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। वहाँ जर्नैल साहिबान की और ISPR की फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन के ये हालात थे कि वहाँ पाकिस्तान की एक एंकर पर्सन अनीका निसार साहिबा से ये सवाल भी पूछवाया गया कि रिचर्ड ग्रैंडल ने जो ट्वीट्स किए हैं, ये कहीं डीप फेक ट्वीट्स तो नहीं। अब अगर ये अनीका निसार साहिबा के अपने मासूम जहन से ये सवाल निकला है, तो इसका तो मतलब यह है कि अनीका निसार साहिबा को वापस स्कूल भेज के कम से कम फ़िज़िक्स जो है उनको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये ज़्यादा चांस ये है कि ये अनीका निसार साहिबा के मासूम जहन से ये सवाल नहीं निकला होगा, ये हो सकता है ISPR के किसी कर्नल साहिबान के जहन की इख्तरा होगी।
اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فوج کے سب سے نالائق افسر جو ہیں ان کو ISPR میں بھیجا جاتا ہے، جن کا فوج کے اندر کوئی اور کیریئر نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر فائٹنگ آرمز ہی فوج کی زیادہ پرائڈ ہوتی۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ سائنس کی انڈرسٹینڈنگ فوج کے اندر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کرنل صاحب کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ٹویٹس جو کہ ٹویٹر کے ہینڈل کے اوپر بلو مارک سے ہیں وہ ڈیپ فیک بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اس سے۔ یہ جو جینٹری بیچ ایک بزنس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ میں اب امریکہ سے کامنٹ کر رہا ہوں، یہ خالصتاً ایک فرمائشی پروگرام ہے۔ یہ ایک ایسا فرمائشی پروگرام ہے جو امریکہ میں ان کے جو لابسٹ ہیں اسٹیو پین، یہ لگتا ہے کہ انہوں نے، مطلب مجھے 100% تو نہیں پتا، لیکن میں بہت بہتر انالیسس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ اسٹیو پین جو ہے اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں، چونکہ جنرل صاحبان نے میرا خیال 1.25 لاکھ کا اسٹیو پین سے مہینے کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اور اس حساب سے میرا خیال ہے کوئی تقریباً 1.5 ملین کا سالانہ ان کا کانٹریکٹ ہے۔ اسٹیو پین نے اپنے پیسے جسٹیفائی کرنے ہیں، اور اپنے پیسے جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے پاکستان کے ذہین ترین جرنیل صاحبان جو ہیں ان کو چونا لگا دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس کو بلایا گیا ہے، جو ڈیلیگیشن ہیڈ کر رہا ہے اور جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ میں کر دوں گا، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، جرنیلوں کو بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلینز آف ڈالرز کیا، یہاں پہ جو ہے بلینز آف ڈالر کا کچھ بھی نہیں آنا، یہاں پہ ہنڈریڈز آف، یہاں تو شاید چند ہزار ڈالر بھی نہیں آنے لگے اس بزنس ڈیلیگیشن سے۔ لیکن ان کے ذہن میں یقینی طور پہ یہ امپریس اپون کیا گیا ہے کہ جینٹری بیچ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی بہت قریب ہے، اور اس کی امریکہ یا واشنگٹن کے اندر کوئی بہت زیادہ اوقات یا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو میں نے اب تک پریلیمنری ریسرچ کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جینٹری بیچ بالکل، یعنی پہلے کھاتے میں کسی میں ہے ہی نہیں ہے، سیکنڈری بزنس مین بھی نہیں ہے، ٹرچری بزنس مین نہیں ہے۔ یہ ایک تقریباً 24-25 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، جس میں 100، 150، 200 ملین ڈالر کی کسی کمپنی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس قسم کی کمپنی کا جو بندہ ہے اسے وائٹ ہاؤس کا پریزیڈنٹ اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ یہ صحیح ہے کہ جینٹری بیچ نے 2016-17 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں کچھ کیمپین فائنینسنگ فنڈنگ کرنے کی اس نے کوشش کی، ایک فنڈ ریزر کیا جہاں کوئی 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ ڈالر اس نے اکٹھے کیے بھی۔ اس کے نتیجے میں 2017 میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کی کسی سٹیج پہ ایک لنچ میٹنگ بھی کروا دی گئی تھی۔ اس نے اپنی مرضی کا ڈیلس نیوز وغیرہ کے اندر کچھ اخباری خبریں بھی اپنے بارے میں چھپوا دیں، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کو، جو مجھے پتہ چلا، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کو یہ پتہ چلا کہ جینٹری بیچ کے خلاف سیریس انکوائریز اور فائنینشیل irregularities کے کیسز بھی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی نے اپنے آپ کو جینٹری بیچ سے دور کر لیا تھا۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ملی کہ اس سٹیج کے اوپر جینٹری بیچ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 2024 کی پریزیڈنشل کیمپین کا کوئی بہت بڑا ڈونر تھا، یا وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اسے کوئی بہت زیادہ قربت حاصل ہے۔ اس کی کوئی چیز مجھے پرنٹڈ تو میرے سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر اس کی کوئی چھوٹی موٹی کی ہوگی اس نے کیمپین فائنینسنگ، لیکن اگر اس کی چھوٹی موٹی کیمپین فائنینسنگ ہوگی بھی تو اس کے اثر و رسوخ کا اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایلون مسک جو ہے اس نے تقریباً 300 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت حیثیت دی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی چیف آف سٹاف نے ایلون مسک کی خواہشات کو روندتے ہوئے اسے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس سے چل باہر نکل، اور اس کو آئزن ہاور کی بلڈنگ کے اندر اس کو آفس دیا ہے، اس کے 15 لوگوں کی ٹیم کو، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ سے دور کر دیا گیا ہے۔ وہ قربت کا جس مظاہرہ انہوں نے چند ہفتے پہلے مارا لوگو کے اندر کیا تھا، جہاں جب اسے کہتے ہیں فیس بک والا بھی آ رہا تھا زکربرگ، تو اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی تھی، بیکاز وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو ان کی ٹیم نے ایون ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں کچھ ڈسٹنس جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں جن کے پاس ٹوٹل 100 ملین ڈالر ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد کے اندر کوئی ٹھیکیدار جو ہے بحریہ انکلیو میں 4-5 گھر بنا رہا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل کنسٹرکٹ کر رہا ہے، تو وہ بحریہ ٹاؤن نہیں بن جاتا، وہ ملک ریاض کی طرح کا، یا جو اور آپ نے اسلام آباد کے آگے پیچھے کنسٹرکشن کے بڑے شہر دیکھے ہیں، اسلام آباد ٹاؤن، نیو ٹاؤن وغیرہ، وہ اس قسم کی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کا پھر ظاہر ہے کہ اسلام آباد کی حکومت پہ اس کا کوئی اثر و رسوخ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جینٹری بیچ کا امریکہ کے اندر کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس سے بلا کے پریس کانفرنس میں یہ کہلوا دیا گیا ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ اچھا، اور انویسٹمنٹ کس میں آئے گی؟ انویسٹمنٹ آئے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اور مائننگ میں۔ اس کی کمپنی کی پروفائل دیکھیں، وہ کہاں سے AI کی انویسٹمنٹ لا سکتی ہے، اس کے کہاں لنکیجز ہوں گے AI کے اندر۔ وہاں تو آگے ہی ایک کوہرام بچا ہوا ہے کہ چینی کمپنی نے جو ہے پورے کے پورے امریکہ کو کرائسس میں ڈال دیا۔ بہرحال اب AI پہ بات کر رہا ہے کہ AI کی انویسٹمنٹ میں لے کے آؤں گا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمبیسڈر رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹس کیے، تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، یا رچرڈ گرینل نے مجھ سے کنفائڈ کیا کہ میں در حقیقت بیوقوف بن گیا، میں نے چند ڈیپ فیک ویڈیوز دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے، جس کی وجہ سے میں بیوقوف بن گیا، اور میں نے بیوقوفی سے وہ ٹویٹس کر دیے تھے۔
یہ پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، بیکاز یہ ساری کی ساری چیز جو کیپٹلائز کی جا رہی ہے وہ اس چیز کے اوپر کی جا رہی ہے کہ رچرڈ گرینل نے اپنے پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیا. اس کی بڑی اچھی ایکسپریشن پہلے میرے خیال وجاہت سعید صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن ڈراپ سائٹ کے فاؤنڈر ایڈیٹر جو ہیں رائن گریم، انہوں نے اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے کہ رچرڈ گرینل کا بہت پہلے سے آٹو ڈیلیٹ لگا ہوا تھا کہ 2-3 مہینے کے بعد ان کے پچھلے ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے تھے. لیکن اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پروبیبل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اب رچرڈ گرینل نے چونکہ ایک آفیشیل پوزیشن لے لی ہے، اسیوم کر لی ہے ایز اسپیشل انوائے، ان کا ہر ٹویٹ، ان کی ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ایک آفیشیل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کی میننگ بن جاتی ہے. ان کو آفیشلی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈوائز کیا گیا ہو کہ آپ اس قسم کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہ دیں جس کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا اوور اسمپشن جو ہے وہ بنتی. بٹ ان اینی کیس رچرڈ گرینل کے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنے کو جس طرح سے پاکستانی جرنیل صاحبان ملک اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے ویلاگ کے اندر جینٹری بیچ، اس کی بزنس پروفائل، اس کی ممکنہ پولیٹیکل ریلیشن شپ پہ ایک خاصی گرافک ڈاکومنٹری سٹائل پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن ایٹ دس مومنٹ اٹ از سفائس ٹو سے، میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا انالیسس جو پریلیمنری میری اس پہ انکوائریز اور انویسٹیگیشن ہے، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستانی فوج کے جو لابسٹ ہیں، جنرل صاحبان کے جو لابسٹ ہیں، اسٹیون پین، انہوں نے اپنی ڈیسپریشن میں جنرل صاحبان کی جو ڈیسپریٹ نیڈز ہیں انہیں پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. بیکاز جنرل صاحبان ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، پاکستانی ڈائسپورا کے حوالے سے، امبیسڈر رچرڈ گرینل کے حوالے سے، ٹویٹس کے حوالے سے اتنے پریشان ہیں کہ ان کی ضرورت کو اسٹیو پین جو ہیں انہوں نے بھانپ لیا ہے. اور اس قسم کے جملے بیچارے جینٹری جو بیچ ہے اس سے کہلوائے گئے ہیں کہ وہ خود بیچارہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کدھر جا کے پھنس گیا ہوں. اچھا، اب میرے جو دوست ہیں، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر شہباز گل، وہ اکثر آپ کو قصے سناتے ہیں. میں اتنا لمبا قصہ آپ کو نہیں سناؤں گا جتنے شہباز گل سناتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا بڑا پرٹیننٹ قصہ آپ کو سناؤں جو آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ جرنیل صاحبان اتنے ڈیسپریٹ جو ہیں وہ کیوں ہیں. میرے والد صاحب نے مجھے ایک بار بتایا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، پرابلی لیس دین ایئر ایج، تو میں بہت شدید بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کون سا بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ، پیراٹائیفائڈ، اس زمانے میں علاج بھی نہیں ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب جو تھے وہ اس وقت ڈاکٹر تھے، اور سی ایم ایچ راولپنڈی سے جب نکل رہے تھے تو وہاں پر کسی شخص نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے، کوئی بندہ پتہ نہیں سڑک پہ کوئی تعویذ بیچ رہا ہوگا، کیسے ملاقات ہو گئی. اس نے میرے ہی باپ کو، ہو واز این ایکسلنٹ ڈاکٹر، اس سے تقریباً 2-2.5 ہزار روپے کا، اس زمانے میں شاید ڈالر 4-4.5 روپے کا تھا، تعویذ بیچ دیا بچے کے لیے. اچھا، باقی ساری زندگی وہ بڑے ہنس کے قصہ سناتے تھے کہ ڈاکٹر کو بھی پھدو لگا لیتے ہیں لوگ. اور وہ اس کی وجہ انہوں نے یہ ایکسپلین کی کہ جب جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ایکسپلین کرتے تھے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ اگر آپ جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں آپ، تو اس وقت آپ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جرنیل صاحبان بھی اتنی بری طرح سے اس جنگ میں پھنس گئے ہیں، ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے. جنرل باجوہ کا جو اوریجنل سن تھا، ہمیں بڑی امید تھی کہ اگر ساحر شمشاد مرزا یا جنرل اظہر یا کوئی بھی آرمی چیف بن جاتا تو فوج اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاتی. لیکن بدقسمتی سے نواز شریف اپنی مرضی کا ایک ڈیسپریٹ قسم کا جرنل لے آئے، جسے اپنی مرضی کے انہوں نے فیصلے کروائے، جنرل عاصم. اور آرم فورسز آف پاکستان کی انہوں نے ساری کی ساری ساکھ اور اس کی جو رسپیکٹ تھی اس کو انہوں نے مٹی میں پلید کر دیا، کنڈا کر دیا پاکستان کی فوج کا. انہوں نے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ جس طرح سے دیکھیں، روح کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں امریکہ سے زیادہ بڑی ملٹری مشین کسی نے انوینٹ نہیں کی، لیکن 9-10 برس کے بعد افغان طالبان سے لڑتے لڑتے امریکہ کی فوج اور اس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اور CIA کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوا تھا کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ناٹ بیکاز آف دا ریزن کہ امریکہ کی ملٹری مشین تو اتنی پاورفل تھی، افغان طالبان کبھی بھی کوئی بیٹل اس سے نہیں جیت سکے، لیکن وہ جنگ جیت رہے تھے. جنگ کیوں جیت رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ سرنڈر نہیں کرتے تھے. عمران خان نے اور پاکستانی لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا. جتنا آپ ان کو ماریں گے، وہ ایک ایسے باکسر کی طرح ہیں جو لہو لہان ہے، رنگ کے اندر کھڑا ہے، وہ مار کھانے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں سرنڈر نہیں کرنا. یہ اصل چیز ہے جس کی میں مزید تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی آپ کو دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں عمران خان کی طرف آؤں، میں تھوڑا سا پیکا ایمنڈڈ ایکٹ کی طرف آ جاؤں. جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے، پاکستان کے فارم 47 کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے گزشتہ 12-14 گھنٹے کے اندر پیکا کا جو ایمنڈڈ ایکٹ ہے اسے انہوں نے اپروول دے دیا ہے، سائن کر دیا اس پہ. اس سے پہلے یہ ویسے ایکٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو چکا تھا. پریزیڈنٹ کے پاس کوئی زیادہ یعنی ہیلے بہانے کرنے کی یہاں گنجائش نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر خاصا ایک کنفیوژن سی تھی، جزبوز تھی. وہاں پہ
کچھ تو یا وہ ڈبل گیم کر رہے تھے یا پھر جینون ان کے ہاں ایک کنفیوژن تھی کہ ہم کیا کرنے چلے ہیں، بیکاز شہری رحمان صاحبہ نے اور پھر فرحت اللہ بابر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹس بھی کیے، انہوں نے کوئی پوزیشنز بھی لیں، اور فرحت اللہ بابر صاحب کا آصف علی زرداری صاحب کو یہ مشورہ تھا کہ آپ اس کو ڈیفر کر دیں، اور شہری رحمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اسے سپورٹ کیا، لیکن کہنا ان کا یہ تھا کہ اس پہ پراپر کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ایک زمانے میں جب پہلی گورنمنٹ آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں، تو شہری رحمان صاحبہ اس کی انفارمیشن منسٹر تھیں، اینڈ دیٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ کہ اس وقت بھی میڈیا کے ایک ایشو پہ جب آصف علی زرداری انڈر پریشر تھے فرام دی پاکستانی GHQ، تو شہری رحمان صاحبہ میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے انفارمیشن منسٹری سے ریزائن کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جینون بھی ایک کنسیڈریشن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ ایک ایلیویٹڈ بلند سی پوزیشن رہی ہے میڈیا کے حوالے سے۔ لیکن بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا لندن میں بیٹھے ہوئے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب نے اب سے تقریباً 20 گھنٹے پہلے، جب انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا جناب فرحت اللہ بابر صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کی کیا مجال ہے، آصف علی زرداری تو پھنسا ہوا ہے، وہاں تو سندھ کی حکومت سے مسلسل ISI جو ہے وہ زمینیں حاصل کر رہی ہے ان اے ٹریڈ آف، جس میں آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کو اومنی کیس جو تھا، جو وہ فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا، اس سے ان کو نجات دلائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ہفتے میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ کیسے آصف علی زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور صاحبہ اور کچھ اور 13 لوگ جو ہیں، ان کو اسی کیس سے، وہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا، اس سے ان کو ریلیف دلائی گئی ہے، ان کو ایکویٹل دلایا گیا۔ تو ظاہر ہے عادل راجہ کا انالیسس بالکل صحیح تھا کہ آصف علی زرداری کیسے روک سکتے ہیں۔ اب یہ جو پیکا کا جو ایکٹ جو ہے ایمینڈڈ ایکٹ ہے، پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ کتنی ڈیسپریشن اور مجبوری اور پریشانی بن چکی ہے، پھر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ 8 سال ہو گئے ہیں پیکا کا جو ایکٹ ہے اسے بار بار GHQ ریوائز کر رہا ہے۔ 8 سال میں آپ کو عقل آ جانی چاہیے تھی کہ دس از ناٹ دا وے فارورڈ، لیکن عقل نہیں آ رہی۔ تو اس کا نیا ایمینڈڈ ایکٹ جو ہے انہوں نے نکالا ہے، جس میں لوگوں کو 3 سے 5 سال تک کی سزائیں جو ہیں وہ سنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مطلب قانون میں اس کو امپاور کر دیا گیا ہے پروسیکیوشن کو۔ اب عمران خان کے حوالے سے جب ایک پریس کانفرنس ہوئی عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد، جو بیسکلی طور پر اس میں نعیم پنجوتھا بھی تھے، اس میں میرے خیال مسرت شاہین بھی تھیں، اور اس کے اندر علی اعجاز بھٹر نے عمران خان کو ریفر کر کے کہا کہ عمران خان اس پیکا ایکٹ کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے دنیا بھر میں قانون ہے کہ ڈیفیمیشن پہ آپ کو فائن پینلٹیز ہو سکتی ہیں، آپ کے خلاف فوجداری کے مقدمے قائم نہیں کیے جاتے، یعنی آپ کو 3-5 سال کی سزائیں بھلا کیسے سنائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح سے امریکہ کی جو لبرل اسٹیٹس ہیں وہاں پہ کس طرح سے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے۔ فار انسٹنس جو ایک لبرل اسٹیٹ ہے میری لینڈ کی، جس طرح سے نیو یارک بہت لبرل اسٹیٹ ہے، جس طرح سے میساچوسٹس لبرل اسٹیٹ ہے، کیلیفورنیا لبرل اسٹیٹ ہے، اسی طرح سے میری لینڈ ایک بڑی لبرل اسٹیٹ ہے، جہاں پر وہاں کی اسمبلی پولیس کی پاورز کو ڈائلیوٹ کر رہی ہے، جہاں پہ پولیس والے آپ کو جو ہے پل اوور کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اشارہ غلط کاٹا، اگر آپ نے انڈیکیٹر غلط دیا تھا، بس لین میں چلے گئے تھے، اگر آپ نے یو ٹرن غلط لے لیا ہے، گاڑی سے باہر لٹر یا ٹریش پھینک دیا، اس میں ان پاورز کو ان کو سیکنڈری اوفینسز قرار دے کے ان پاورز کو بھی ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے پاس یہ پاورز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر پولیس والے اس کے اوپر لوگوں کی گاڑی روکیں گے تو پھر پولیس جو ہے اس کے خلاف انڈسپلن کی کارروائی جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سے شیئر کروں گا بتانے کے لیے کہ دنیا جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ پاکستان کے صحافتی حلقے، ٹی وی اینکرز، PFUJ، بہت سی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پیکا ایمینڈڈ ایکٹ کے خلاف ایک کیمپین رن کریں گے۔ پتہ نہیں کیمپین ان کی کتنی جو ہے کامیاب ہوتی ہے، کتنی بھرپور ہوتی ہے، لیکن اس کا جو نیٹ ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ سسٹم کے اندر جو پریشر ہے اگینسٹ دی ملٹری رجیم وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عصر حاضر کے انفارمیشن فلوز ہیں وہ ایک ریاستی چیلنج ہیں، لیکن ان کو مینیج کرنے کے لیے ریاست کے انسٹیٹیوشنز کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہوتی ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ایک سینس ہوتی ہے۔ یہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہے ان ساری چیزوں سے، یہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریگولیشن ایک لا کا اور مینجمنٹ کا، گورننس کا سبجیکٹ ہے۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں میری MSc ریگولیشن کے سبجیکٹ میں ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی کا سیلابی کہیں پہ کیفیت ہوتی ہے، پانی بہت زیادہ کہیں پہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ ڈیمز بناتے ہیں اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن ڈیم بنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ پانی کو ہمیشہ تحد قیامت اس کے پیچھے اکٹھا کریں گے۔ آپ کے پاس اینڈ یوز ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک یوٹیلائزیشن کا میکینزم ہوتا ہے تاکہ پانی کے اندر جو ایک فیروشس خوفناک قسم کی طاقت ہے اس کو آپ نے بعد میں استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پریشر کو بلڈ اپ کرتے چلے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ الٹیمیٹلی اس ڈیم نے کہیں جا کے پھٹنا ہے۔ یہ اس وقت GHQ کے جنرل صاحبان کو پتہ نہیں چل رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔
अब एक और डेवलपमेंट वो है जहां अब से चंद घंटे पहले अपोजिशन की तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर उनके लीडरान ने एक बड़ी फिरोशस किस्म की प्रेस टॉक उन्होंने की, जिसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। मैंने वो सारी तकरीरें सुनी, उसका जो बैकग्राउंड और सयाक व सबाक है वो मुझे 100% क्लियर नहीं हो सका, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा चेक किया है मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए इसे कहते हैं जज साहब इम्पोर्ट किए गए लाए गए हैं, इनाम बिन हास साहब, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपील थी उस पर उन्होंने रिक्यूज़ होने से भी इनकार कर दिया है और उसे उन्होंने खैर मुइना मुद्दत के लिए उन्होंने उसे पोस्टपोन कर दिया है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये उसके रद्द अमल पे थी, जिसमें उमर अयूब जो बोले, इसमें शिबली फराज थे, इसमें राजा अलामा नासिर अब्बास जो हैं, सबने ही बहुत अच्छी किस्म की तकरीरें की। लेकिन मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, जो मोर और लेस डिफरेंट अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान को यही बात समझाने की कोशिश की कि कितनी देर तक इस प्रेशर के ऊपर आप बंद लगा के डैम बना के बैठे रहेंगे। इस लावे ने कहीं ना कहीं तो फटना है और खुदा के लिए इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझें। अब इसके साथ जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बल्कि इसको शुरू में होना चाहिए था लेकिन मैंने इसको आखिर तक रोक के रखा। आप देखते हैं कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो ये बताती हैं कि वो और बाकी लोग मिलकर एक प्रेस टॉक करते हैं जिसमें बताती हैं कि उन्होंने एक एनओसी की दरख्वास्त मीनारे पाकिस्तान पे 8 फरवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने के लिए उन्होंने एनओसी मांगने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में उन्होंने दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है। साथ ही वो ये कहती हैं कि इस दफ़ा हमें कोई टूटा फूटा किस्म का बेकार किस्म का एनओसी नहीं चाहिए जिसमें ये कहा गया हो कि 1-2 घंटे के बाद या 5 बजे लोग जो हैं वो मुंतशिर हो जाएंगे, आवाम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। फिर वो ये भी कहती हैं कि अगर हमें डीसी साहब से एनओसी नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हम एक काला दिन, एक ब्लैक स्याह दिन, ब्लैक डे हम इस स्टेज के ऊपर बनाएंगे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रेस टॉक है वो है जहां नईम जोथा जो हैं इमरान खान का मैसेज कन्वे करते हैं। एक कागज़ पे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं जहां से वो बताते हैं कि इमरान खान ने लोगों से ये इल्तजा रिक्वेस्ट की है, उन्होंने इस्तदा की है कि आप 8 फरवरी को आप सब लोग जो है वो सवाबी पे पहुँचें, जो सवाबी इंटरचेंज है। जो लोग सवाबी इंटरचेंज नहीं पहुँच सकते प्रोटेस्ट करने के लिए, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रोटेस्ट करें। फिर वो ये भी कहते हैं कि लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से एक लाहे अमल और हिकमत अमली जो है उसका बहुत जल्दी उसका एक स्केड्यूल जो है उसका ऐलान किया जाएगा। मैं पर्सनली तौर पर यह समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद इमरान खान की अपनी सारी हिकमत अमली में जो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है वो ये रही है कि उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ के ऊपर रहा है सिंबॉलिक। हालांकि वो सिंबॉलिक करना चाहते थे बेचारे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मुजरमाना किस्म के हुक्मरान हैं जिन्होंने उस सिंबॉलिक चीज़ को एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ में बदल दिया। वो सिंबॉलिक चीज़ ये है कि इमरान खान के जहन में यह था कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अगर इस्लामाबाद पहुँचेंगे काफ़िलों की शक्ल में और डी चौक के ऊपर या कहीं शाहराह दस्तूर के ऊपर मुजाहरा करेंगे तो उसका एक मॉरल इम्पैक्ट जो है वो डेवलप करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 2022, बल्कि उससे भी पहले 2014 में जब मैं धरनों के ऊपर कमेंट करता था, मैंने बहुत ट्वीट्स भी उस पर किए। मेरा 12, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो इस चीज़ को वाउच कर सकते हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये इसके 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। एक तो ये बड़े शहरों के अंदर जो ऑर्गेनिक शहर हैं, जैसे पाकिस्तान में लाहौर, कराची है, दुनिया में लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है, न्यूयॉर्क है, ये बड़े शहरों में ये प्रोटेस्ट जो है उसका एक इम्पैक्ट जो है वो डेवलप करता है। तो लोकल, एक तो आपकी पॉपुलेशन लोकल होती है तो इसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये कि शहर कितना कुदरती, कितना ऑर्गेनिक है। इस्लामाबाद में कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया की। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माइंड में क्लैरिटी होती तो जो जमात लोगों को हज़ारों लोगों को या आप कह रहे हैं लाख लोगों को इतनी दूर से इस्लामाबाद ला सकती है तो वो लाहौर में भी बहुत बड़ा मुजाहरा कर सकती है, वो पेशावर में भी मुजाहरे कर सकती है, वो मुल्तान में मुजाहरे कर सकती है, वो कराची में कर सकती है, वो फैसलाबाद में कर सकती है। ये सिर्फ सोच की कमज़ोरी है। और अगर लाहौर के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे नहीं हो सके तो उसकी वजह खालिस्तान लाहौर की जो लोकल PTI की लीडरशिप है, मुझे नहीं पता उनका क्या कॉम्प्रोमाइज़ था, लेकिन ये उनकी एक स्ट्रक्चरल वीकनेस और उनकी इनकॉम्पिटेंस है। अब आलिया हमजा इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मैं आपको हरफ आखिर के तौर पे ये बताऊं कि अब से कुछ 24 घंटे पहले सलमान अकरम राजा जब एक प्रेस टॉक कर रहे थे मुज़ाकरात के नाकाम हो जाने के बाद, जब विजिबल हो गया कि मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो रुक गया है, तो अखबारी रिपोर्टर्स के चंद नुकात को वो क्लैरिफाई कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकरात एक ऐसे माहौल में हों जहाँ हम ये सवाल ही ना उठाएं कि गोली क्यों चली, हम ये कहें ही ना कि हमारा स्टोलन मैंडेट इलेक्शन का हमसे चोरी किया गया है। इस किस्म के माहौल में इमरान खान समझते हैं, हम समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है नहीं हो सकते और सियासी मसाइल
مسائل کا کوئی حل جو ہے نہیں نکل سکتا. تو ان سے ایک بڑا تیکھا مشکل سوال ایک رپورٹر نے پوچھنے کی کوشش کی، جس نے کہا کہ آپ لوگ یہ سارے چاہتے ہیں PTI والے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور آپ لوگ ان کے نام پہ باہر گل چھوڑے اڑائیں. میرا خیال ہے پلانٹڈ قسم کا کوشچن تھا. اس پہ سلمان اکرم راجہ نے بہت ہی سیریسلی یہ جواب دیا کہ نہیں، ہم نے مذاکرات ختم نہیں کیے، عمران خان نے مذاکرات خود ختم کیے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے انٹرپریٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 یہ تہیہ کر چکا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے سوئے ہوئے ذہن کو، ان کے شعور کو جگانے کے لیے اگر اس کو اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی، جیل میں ہی مرنا ہوگا، تو وہ اس کے لیے تیار ہے. پھر بات ہوتی ہے آپ سے ابھی اتنا ہی.